Very sorry, there is some sort of technical problem in our connection and we are back with our topic. تو آج ہم بات کر رہے تھے لیڈرشپ ان می کے اندر کہ اگر میں اپنے اندر ایک لیڈرشپ کوالٹی کے اوپر بات کرتا ہوں، اگر میں کہتا ہوں کہ یار میں نے اپنی لیڈرشپ سکلز کے اوپر کام کرنا ہے، تو ہم نے جو بیسک کانسیپٹ ہے نا اس کو ساتھ لے کر چلنا ہے. جب بھی آپ کہیں پہ بھی ایک نئی ٹرائی کر رہے ہو، ایک نئی کوشش کرنے جا رہے ہو، تو یاد رکھیں فارگیٹ دا پاسٹ اینڈ ریممبر دا فیوچر. یہ جو چیز ہے اس کو اگر ہم اپنے ساتھ لے کر چلیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جتنا زیادہ ہم اپنے پاسٹ ایکسپیرینسز کو لرن کرتے ہیں، جتنا زیادہ ہم ان کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں، اپنے ایکسپیرینسز کو، اپنی لرننگ کو، اپنے لیسنز کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے وہ تمام اسٹرگل جو ہم نے، جس کے اندر سکسیس کو اچیو چاہے نہ کیا ہو لیکن ہم نے اسٹرگل کی ہے، ہم نے ٹرائی کی ہے. وہ جو لیڈرشپ کوالٹیز ہے نا، اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے نا وہ اسٹرگل ہے. وہ اگین دوبارہ ایک پنچ مارنا، وہ دوبارہ ایک ٹرائی کرنا، وہ دوبارہ گر کر اٹھنا، وہ دوبارہ اس کوشش کی طرف دوبارہ واپس جانا جہاں پر آپ کی منزل آپ کے ایک قدم زیادہ قریب آ جاتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم وہاں پر اپنی منزل پا لیتے ہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک قدم اور اچیو کر لیا ہے. پا لینا جو ہے نا وہ اتنا آسان نہیں ہے. اکثر ہم لوگ جو ہے نا وہ بہت چھوٹے الفاظ میں، بہت چھوٹی جو ہے وہ کیلکولیشن میں رکھ رہے ہوتے ہیں چیزیں کی اچیومنٹس کو، اس لیے ہم لوگ اس کو پا نہیں پاتے اور ہم اس کے لیے اور اسٹرگل نہیں کر پاتے. جبکہ اگر ہم نے چیزوں کو اچیو کرنا ہے، اگر ہم نے ان کو اچیویبل بنانا ہے، تو ہمیں اپنی اسٹرگل کو اور زیادہ ڈبل ٹرپل اور اس سے زیادہ جو ہے وہ ہمیں لے کر جانا پڑے گا، اور ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کہاں کہاں ہمیں اور ٹرائی کرنی ہے. ہو سکتا ہے کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس جگہ پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں جہاں سے ہماری منزل جو ہے وہ ایک قدم اور آگے ہوتی ہے، لیکن ہم وہیں پر بس کر دیتے ہیں. ہم ڈر بھی جاتے ہیں یا ہم تھک جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں ریٹرن نہیں مل رہا، جبکہ اس سے اگر ہم تھوڑا سا اور ٹرائی کریں تو ہمارے پاس منزل قریب ہوتی ہے. ہم وہاں پر چھوڑ دیتے ہیں اس جو بھی ہمارا جو مقصد ہوتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے جو ہم اپنی ایفرٹ دے رہے ہوتے ہیں، وہاں پر ہم اس کو چھوڑ کر اور دوسری طرف ہم ڈائیورج ہو جاتے ہیں اور ہماری ایفرٹس جو ہیں وہ ہمیں پے آف نہیں کر رہی ہوتی. ایک یہ بات تو ہم نے کمپلیٹ کر لی کہ آپ نے اپنے پاسٹ کو جو ہے نا وہ بھول جانا ہے. جو بھی آپ نے مشکلیں آپ نے پائی ہیں اور جو بھی آپ اسٹرگل کرتے رہے ہو، آپ نے اسے بھول کر آپ نے جانا ہے لیسنز کی طرف کہ کیا آپ نے سیکھا وہاں سے، جو آپ کی لرننگ ہے، جو آپ کی اس ایک پرابلم سے جو کچھ آپ نے سیکھا، جس کو آپ نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا اور جس کے اوپر آپ کہتے ہو کہ یار اب میں ایک بہتر طریقے سے جو ہے وہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں، اس لیسن کو آپ نے اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے. نیکسٹ جو پوائنٹ ہے اس کی طرف آتے ہیں. وین یو وانٹ ٹو بیکم پروڈکٹیو گو سائلنٹ. جب آپ چاہتے ہو نا کہ آپ پروڈکٹیو رہ سکو، جب آپ چاہتے ہو کہ آپ نے ڈفرینٹ چیزوں کو اچیویبل بنانا ہے، جب آپ اپنی ایفرٹس ان پٹ کرنے کی طرف جا رہے ہوتے ہو اور آپ کہتے ہیں کہ یار میں نے اس ان پٹس کے ساتھ اپنی ایفرٹس کو لے کر چلنا ہے اور میں نے وہاں پر ٹرائی کرنی ہے، تو آپ نے جو ہے نا وہ خاموشی سے کام کرنا ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ اور زیادہ کس کس جگہ پر آپ جو ہے وہ بہتر پرفارم. اوکے، تو جب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اپنی پروڈکٹیوٹی کو بہتر کرنے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے لیسن کو جو ہے وہ اور زیادہ کنکریٹ کرنے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے ان تمام فیوچر آسپیکٹس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جہاں پر ہم سے دیکھتے ہیں کہ یار ہم نے وہ ورسٹ پاسٹ آپ کا جس کے اندر آپ نے چیزوں کو اچیو کرنے کی کوشش کی ہے، صرف ایک ٹرائی کی ہے، صرف ایک ایفرٹ کی ہے، اس ایفرٹ کو ہم نے ساتھ لے کر چلنا ہے. ڈو وی آل ہیو لیڈر ان می؟ یس وی ہیو. اگر ہم اپنے آپ کو ٹرولی ایگزامن کریں، اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم کیا پرفارم کیا کرنا چاہتے ہیں، بیسک جو کور کانسیپٹ ہے نا لیڈرشپ کا وہ ہے پیشن. میں کیا کرنا چاہتا ہوں، میری اچیومنٹ کس طرف ہے، میرے اسٹرگل کس طرف ہے، میں کس حد تک میں اور زیادہ ٹرائی کر سکتا ہوں، کس حد تک میں اپنے پیشن کو اور بہتر طریقے سے فالو کر سکتا ہوں، میں کتنا ٹرائی کرنا چاہتا ہوں اس ایک مقصد کو پانے کے لیے. لیڈرشپ بیسیکلی ہم اس کو ایک ورڈ میں نہیں بند کر سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فرنٹ لائن میں کھڑے ہو کر ٹرائی کرنے کا نام ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ لیڈرشپ کو اگر ہم ٹرولی ڈیفائن کرنا چاہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لیڈرشپ وہ تمام سکلز ہیں جہاں پر آپ چاہے بیک اینڈ پہ ہوتے ہو لیکن آپ اپنے مائنڈ میں ٹرائی کرنے کی جو ایفرٹ ہے، ٹرائی کرنے کی جو سوچ ہے، اس کو ساتھ لے کر چلتے ہو. آپ کہتے ہو کہ یار میں نے کوشش کرنی ہے، میں نے اور بہتر جگہ پر پرفارم کرنا ہے، میں نے اپنی سکل سیٹ کو امپروو کرنا ہے.
ایک اسٹوڈنٹ جب اپنی کلاس کے اندر بیٹھ کر اپنی سکلز کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے اور اپنے ساتھ پڑھنے والوں کو ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ بھی ایک جگہ ہے جہاں پر وہ اپنی لیڈرشپ سکلز جو ہیں وہ شو کر رہا ہوتا ہے. وہاں پر وہ پروڈکٹیو ایز اے پروڈکٹ نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن ایز این نالج شیئرنگ، ایز این گیدرنگ، وہ اس سے اور بہتر لرن کرنا شروع کر دیتا ہے. جی، وٹ از دا بیسٹ وے ٹو نو ہو آئی ایم؟ اے سمپل ایکسرسائز دیٹ کین ہیلپ اسٹوڈنٹ نو دیئر اسٹرینتھ. آپ سب سے پہلے میں آج جو ہے نا، آج اس بیسک ٹاپک کے اوپر ہم آ رہے ہیں جس کے اوپر ہم آج عام بات کر رہے ہیں. اگر ایک اسٹوڈنٹ چاہتا ہے کہ وہ اپنی سکلز کے بارے میں جانے، تو اس کو چاہیے کہ وہ یوٹیوب پہ اپنا 1 گھنٹہ ڈیلی دے اور وہ لٹریچر سنے، وہ لٹریچر پڑھے جس کے بارے میں وہ سوچتا ہے کہ میں اس کے لیے بہتر پرفارم کر سکوں گا، میں اس کے لیے ہی بنا ہوں اور میں نے یہی اپنا پیشن فالو کرنا ہے. اگر اس نالج کو سنتے ہوئے، اگر اس لٹریچر کو سنتے ہوئے اس کو ٹائم کا نہیں پتہ چلتا اور وہ کہتا ہے کہ یار میرے پاس جتنا مرضی ٹائم ہو میں اتنا اس کے اوپر یوٹیلائز کر سکتا ہوں، یا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اس ایک کام کو کرتے ہوئے ٹائم کو نہیں دیکھتا، چاہے وہ پریکٹس ہے، چاہے وہ میری کوئی بھی ایفرٹ ہے، میں اس ایک کام کو کرتے ہوئے نا، جب میں ٹائم کو نہیں دیکھتا، میں یہ نہیں دیکھتا کہ میں کتنی دیر ہو گئی ہے مجھے اس ایک کام کے اوپر، وہی وہ کام ہے جو بیسیکلی آپ کو اپنی زندگی میں اچیو کرنا چاہیے، اسی کے اوپر آپ کو کام کرنا چاہیے. اور سب سے آسان اور سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ جب بھی آپ نالج، میں اسی لیے اپنے اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایکیڈیمکس کے اندر جس وقت آپ اپنے سبجیکٹس 35، 40 یا 28، 23 سبجیکٹس، 24 سبجیکٹس، یہ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تبھی آپ کو بیسیکلی آئیڈینٹیفائی کر لینا چاہیے کہ یار یہ والا وہ سبجیکٹ ہے جس کے اوپر میں پرفارم کرنا چاہتا ہوں، یہ والا سبجیکٹ ہے جس کے لیے مجھے اور کیوریوسٹی ہو رہی ہے کہ اس سے نیکسٹ لیول کیا ہوگا. وہ جو نالج کو گیدر کرنے کا، وہ جو ایکسرسائز کو دوبارہ کرنے کا، وہ جو نئے نالج کو جو ہے وہ کریٹ کرنے کا، ریسرچ کے اوپر کام کرنے کا مجھے جو ایک آئیڈیا آتا ہے، اس کی طرف مجھے جانا چاہیے. اگر میں اپنے نالج اور اپنے لٹریچر کے اوپر کام کرنا نہیں پسند کر رہا کسی بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ، مجھے وہ فیلڈ نہیں چوز کرنی. کیوں؟ کیونکہ ریسرچ جو ہے وہ الٹیمیٹ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو سولوشن ہے آپ کی اسٹرگل کا. آپ نے کچھ بھی کرنا ہے، آپ نے کہیں پہ بھی جا کے پرفارم کرنا ہے، نیونیس، چینج ایجنٹ جو ہے نا، اس کو آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے. اگر آپ چینج کو نالج کے اندر ایکسیپٹ نہیں کر رہے، کسی بھی لٹریچر کے اندر، کسی بھی سبجیکٹ کے اندر، تو آپ اس سبجیکٹ کے لیے نہیں بنے ہوئے، آپ اس ایک جو ہے وہ پروفیشن کے لیے نہیں بنے ہوئے، بلکہ آپ اس پروفیشن کے لیے بنے ہوئے جس کی ریسرچ کرتے ہوئے آپ کو مزہ آتا ہے، جس کے نالج کو اور بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنے میں آپ کو مزہ آتا ہے. آپ کہتے ہو کہ اس میں نیونیس لے کر آ سکوں، اس میں انوویشن لے کر آ سکوں. آپ کا مائنڈ جو ہے وہ بیسیکلی آپ کو پروموٹ کر رہا ہوتا ہے، آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یار یہ والی چیز بھی اس میں ہو سکتی ہے. اور جب وہ والی چیز آپ ایکسیپٹ کر کے اس کو امپلیمنٹیشن کی طرف لے کر آتے ہو، تو آپ دیکھتے ہو کہ یو آر لیڈر. آپ ہی وہ بندے ہوتے ہو جو فرسٹ موور ہوتے ہو، آپ ہی وہ بندے ہوتے ہو جو ہے وہ نیو آفرنگز کر رہے ہوتے ہو مارکیٹ کے اندر انوویشن کو آپ ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہو، انوویشن کو آپ ایکسپیرینس بھی کر رہے ہوتے ہو اور آفر بھی کر رہے ہوتے ہو. اس سے مارکیٹ آپ سے جانی جاتی ہے. تو لیڈر کا مقصد جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اس اسکل سیٹ کے اوپر، اس لرننگ کے اوپر کام کرے جہاں پر اس کی لرننگ کے ساتھ، اس کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، اس کے نالج کے ساتھ، اس کے ایکسپیرینس کے ساتھ، اس کے ریسرچ سکلز کے ساتھ وہ بیسیکلی پرفارم کرنے کی طرف لوگوں کو بھی مائل کرے اور ساتھ ساتھ اس انوائرمنٹ کو بھی پریویل کرے جس کی وجہ سے بیٹرمنٹ جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ بیسک کانسیپٹ ہے آپ کی لیڈرشپ سکلز کا کہ آپ چینج جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہو، ساتھ ہی ساتھ آپ انوویشن کو لے کر آتے ہو، آپ ان تمام چیزوں کو کر گزرنے کے لیے تیار ہوتے ہو جس سے آپ کچھ بہتر آفر کر سکتے ہو اپنی مارکیٹ کو، جس سے آپ کچھ بہتر جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا سکتے ہو اپنی مارکیٹ کے اندر. یاد رکھیے وین یو آر ان ڈاؤٹ، جب آپ کو لگے نا کہ یار کوئی پرابلم آنے والا ہے، کوئی ایسی چیز آنے والی ہے جس سے آپ فیلئر کی طرف جا سکتے ہو، تو آپ نے ایک دفعہ قدم اٹھا لینا ہے. یو شوڈ ڈیئر فار اٹ. آپ نے اس کے لیے نکلنا ہے، آپ نے اس کے لیے ٹرائی کرنی ہے، آپ نے کہنا ہے کہ یار یہ میں پرفارم کر کے دیکھوں گا. جب تک آپ کوئی بھی اپنا پلان، اپنا کوئی بھی جو آپ سوچتے ہو کہ یار یہ میں کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا،
وہ جب تک آپ کر نہیں لیتے نا، آپ ٹرائی نہیں کر لیتے، تب تک آپ نہیں جان سکتے کہ کیا آپ اس چیز کو اچیو کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کو اچیو کر سکیں گے تو آپ کی ایفرٹس اس کو کروا دیتی ہیں. اس کو اچیویبل بنانا وہ آپ کی ایفرٹس کا کام ہے، وہ آپ کی انپٹس کا کام ہے، آپ کی ٹرائز کا کام ہے. کوئی انسان ایسا نہیں بنا جس نے اپنی زندگی میں کچھ بھی اچیو کیا ہو اور اس نے اس کو اس لیول تک جو ہے وہ ٹرائی نہ کیا ہو جہاں پر پہنچنا، جہاں پر اس کی اسٹرگل کو دیکھنا. آپ ان تمام لوگوں کی ہسٹری کو دیکھ لیں جن کو آپ آج لیڈرز کہتے ہیں. یاد رکھیے کوئی بھی آسانی سے اپنی اس منزل تک یا اپنی آسانی سے اس اسٹرگل کو وہ نہیں لے کر چل سکا ہوگا، بلکہ اس نے وہ تمام ایفرٹس دے دی ہوں گی جہاں پر اس نے ٹرائی کیا، جہاں پر اس نے اپنی ایفرٹس دیں، جہاں پر اس نے اپنی لرننگ کو ساتھ لے کر چلے، جہاں پر انہوں نے اپنے ان تمام چیزوں کو جو ہے انہوں نے پریکٹس کیے جو وہ اپنے اندر لے کر بیٹھے ہوئے تھے، اور جس کے اندر وہ یہ سمجھتے تھے کہ یار میں آئی کین بی اے لیڈر، میں ایک چیز کو اچیو کر سکتا ہوں، میں ایک چیز کو جو ہے وہ آفر کر سکتا ہوں. اسی لیے ہم ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے وہ تمام اسٹوڈنٹس جو چاہتے ہیں کہ پروفیشنل لائف کو وہ مارکیٹ میں انٹر ہوتے ہی سٹارٹ کر دیں. آج آئی ٹی کا دور ہے، آج اس چیز کو ہم لوگ اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنی سکلز کے اوپر بھی کام کر سکتے ہیں. ہم یہ بھی جان سکتے ہیں کہ ہمارا پیشن کیا ہے، ہم یہ بھی جان سکتے ہیں کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں لائف میں. فری لانسنگ آپ لوگوں کے لیے بیسٹ پلیٹ فارم ہے. جتنے بھی اسٹوڈنٹ میری بات سن رہے ہیں، جتنے بھی ایسے لوگ میری بات سن رہے ہیں جو پروفیشنل لائف میں ابھی آنا چاہتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے انٹر ہوں، آپ فری لانسنگ کو ایز این کیریئر اپرچونٹی لے کر چلیں. آپ انٹرپرینیورشپ کو ایز این کیریئر اپرچونٹی لے کر چلیں. الٹیمیٹلی فری لانسنگ جو ہے وہ انٹرپرینیورشپ ہے. کیوں؟ میں ہمیشہ یہ بات اسی لیے کہتا ہوں کہ اگر آپ فری لانسنگ کے تھرو انٹر ہوتے ہو اور آپ کسی بھی ایک سکل سیٹ کے اوپر کام کرتے ہو، آپ کو اس انڈسٹری کا تھوڑا سا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار اس انڈسٹری میں یہ والی سکلز جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں. اس انڈسٹری سے ریلیٹڈ آپ ریسرچ بھی کرنا شروع کر دیتے ہو، آپ اپنے سکلز کے اوپر بھی کام کر رہے ہوتے ہو. اس وقت آپ اپنی سی وی کے اندر وہی سکلز لکھنا پسند کرتے ہو جو ایکچولی آپ کی سکلز ہوتی ہیں. یور سی وی اسپیک لاؤڈر، کیونکہ وہ سکلز آپ کی ہوتی ہیں، ان سکلز کے اوپر آپ نے کام کیا ہوتا ہے. آپ اپنی اس سکلز کو اسی طریقے سے جو ہے وہ بیسیکلی نیگوشیٹ بھی کر رہے ہوتے ہو، شیئر بھی کر رہے ہوتے ہو. اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ بیسیکلی آپ کی سی وی جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے اور آپ پرفارم کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو. اگر اس سے برعکس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انٹرپرینیورشپ کی ہم بات کرتے ہیں، انٹرپرینیورشپ کی طرف آنے کے لیے بھی اگر آپ فری لانسنگ کو سٹارٹ کرتے ہو، آپ ایک پروڈکٹ آفر کرتے ہو، اپنی سکلز کے اوپر کام کرتے ہو، ان سکلز کے اوپر کام کرتے ہوئے اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ ایکسپرٹ ہو گئے ہو، تو آپ اسی کو ایز این کیریئر اپرچونٹی لیتے ہوئے آپ اسی فیلڈ کے اندر جو ہے پرفارم کرنا شروع کر دیتے ہو. اسی فیلڈ کو اپنے لیے ایک پیشن بنا لیتے ہو اور آپ اس میں لیڈر بننے کے لیے، ایک اور ٹرائی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہو. آپ ان تمام ایکسپیرینسز کو دوبارہ ٹرائی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں جہاں پر آپ کی لرننگ، جہاں پر آپ کی ایفرٹس وہ میٹر کرنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یاد رکھیے آپ نے فری لانسنگ کی طرف جانا ہے، آپ نے ایک سکل سیٹ کو جو ہے نا آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یار یہ سکل سیٹ ہے جس کے اوپر میں کام کرنا چاہتا ہوں. اس سکل سیٹ کے اندر رہتے ہوئے آپ نے اپنی ایکسپرٹیز کے اوپر جو ہے وہ کام کرنا ہے. آپ نے اس ایک سکل کو جو ہے نا اتنا اچھے طریقے سے پریکٹس کر لینا کہ آپ کی وہ ایک جو ایفرٹ ہے نا وہ اتنی بہتر ہو، اتنی فروٹفل ہو، اتنی پروڈکٹیو ہو کہ آپ اس میں پرفارم کر سکو. یاد رکھیے گا وہ تمام لوگ جو سی ویز اس وقت اپنی جگہوں پر ڈراپ کر رہے ہیں اور وہ ڈفرینٹ ٹائپ آف انڈسٹریز میں اپلائی کرتے ہیں، آپ نے جب بھی سی وی کریٹ کرنی ہے نا وہ صرف ایک جاب کے لیے بنانی ہے. کبھی بھی ایسا نہیں کرنا کہ ایک ہی سی وی آپ نے 10 جگہ بھیج دی. آپ دیکھیں کہ وہ کمپنی آپ سے کیا مانگ رہی ہے، وہ آپ سے کیا ایکسپیکٹ کرتی ہے، ان کے اپنے ریکوائرڈ سکل سیٹ کیا ہیں، ان کا اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ کتنا مانگ رہے ہیں، وہ کیا مانگتے کیا ہیں وہ بیسیکلی آپ سے. تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یار کون سی ایسی سکل سیٹ ہے جس کے اوپر مجھے کام کرنا ہے، کون سی ایسی سکل سیٹ ہے جس کے اوپر کام کرتے ہوئے میں ٹائم کو نہیں دیکھتا، میں لرن کرنے کے لیے میری بھوک ختم نہیں ہوتی اور میں اور زیادہ بہتر طریقے سے ٹرائی کرنا چاہتا ہوں. اگر میں لیڈر بننا چاہتا ہوں تو یاد رکھیے گا یہ جو ٹائم اور لیئر، یہ جو دو چیزیں ہیں نا، ان کو میں نے چیک کرنا ہے کہ میں کسی بھی ایک کام کو کرتے ہوئے کتنا زیادہ میں
فری بیٹھنا پسند کرتا ہوں اور کتنا زیادہ میں اس ایک کام کو لے کر میں سیریس ہوں. کیا اس کے لیے میں اپنی لیئر کو میں چھوڑ سکتا ہوں؟ کیا اس کے لیے میں اپنی کسی ایسی چیز کو چھوڑ سکتا ہوں جس کو میں سوچتا ہوں کہ یار یہ میرے لیے امپورٹنٹ ہے؟ اگر اس ایک فیلڈ میں رہتے ہوئے اس ایک کام کو کرتے ہوئے میں اپنی کوئی امپورٹنٹ چیز، یہ بات یاد رکھیے گا، کوئی بھی امپورٹنٹ ٹاسک آپ کی، آپ اس کو چھوڑ دیتے ہو اور آپ اس کے اوپر پرائرٹی دے دیتے ہو اپنے کام کو، آپ اپنی پرائرٹی دے دیتے ہو اپنی ایفرٹس کو، آپ اپنی پرائرٹی دے دیتے ہو اپنے پیشن کو، تو یاد رکھیے گا کہ وہی وہ کام ہے جس کے اندر آپ ایز اے لیڈر جو ہے ابھر سکتے ہو. ہر انسان کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز موجود ہوتی ہیں، وہ لیڈر ہی بننے کے لیے پیدا ہوا ہے. کوئی ایسا بندہ نہیں ہے، کوئی ایسا انسان نہیں ہے، چاہے وہ ڈسیبل ہے، چاہے وہ نارمل ہے، کوئی بھی بندہ ہے، وہ اپنے اندر لیڈرشپ سکلز لے کر پیدا ہوتا ہے. اس کی کوئی بھی ایفرٹ، اس کی کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر وہ پرفارم نہ کر سکے، جہاں پر اس کی انپٹس جو ہیں وہ اس کو ریٹرن نہ دیں. یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ لیڈرشپ سکلز کی بات کرتے ہیں، جب بھی آپ ایفرٹس کی بات کرتے ہیں، جب بھی آپ انپٹس کی بات کرتے ہیں، یہ آپ ہوتے ہیں. آپ اپنا مقصد سیٹ کرتے ہیں. ہم ہمیشہ یہ بات اپنے سیشنز میں کہتے ہیں اور آج میں اس چیز کو دہرانے لگا ہوں کہ آپ کی جو کیفیت ہے نا اباؤٹ اینی تھنگ، آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اباؤٹ اینی تھنگ کہ میں یہ کر سکوں گا یا نہیں، میں یہ ٹرائی کر سکوں گا یا نہیں، اس سے میں نے کتنا لرن کرنا ہے، اس سے میں نے اپنی کتنی ایفرٹس کو بہتر کرنا ہے، میں کتنا زیادہ انپٹس اپنی بہتر لے کر جا سکتا ہوں. تو وہ کیفیت جو ہے نا اس کو بیسیکلی ہم نے اگنور نہیں کرنا، ہم نے اس کے اوپر کام کرنا ہے. آپ اپنے ان تمام پوائنٹس کو جو ہے لکھیں، اپنے ڈاکومنٹس بنائیں. میں ہمیشہ یہ بات بھی کہتا رہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ڈاکومنٹس بنانے ہیں. ہمارے یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ ہم باتیں کر لیتے ہیں، ہم ڈاکومنٹس نہیں بناتے. میرے سے اکثر میرے اسٹوڈنٹس یہ بات کرتے ہیں کہ سر ہم جب لیکچرز میں جاتے ہیں، اس لیکچر کو لینے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ یار یہی وہ پیشن ہے، یہی وہ سبجیکٹ ہے جس کو مجھے فالو کرنا چاہیے. لیکن بعد میں جا کر میں دوسرے لیکچر میں بیٹھتا ہوں تو پھر وہی کیفیت مجھے اس لیکچر، اس اسٹڈی، اس لٹریچر سے ہو جاتی ہے، اس نالج سے ہو جاتی ہے. میں سوچتا ہوں کہ یار یہ والی جو چیز ہے، یہ والی فیلڈ ہے، یہ میری جو ہے میں لازمی طور پر اس کو پریکٹس کروں گا. تو آپ نے اگر اپنے اسکل سیٹ کو مینٹین کرنا ہے نا، تو یاد رکھیے کہ ڈاکومنٹس بنائیں، لکھیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں، کون سی چیزیں ہیں جن کو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں، کون سی چیزیں ہیں جس کو آپ پریکٹس کرنا چاہتے ہو، کس کو اپنا پیشن بنانا چاہتے ہو، کس کو اپنی جو ہے وہ فیوچر میں اپنے لیے جو ہے وہ آپ یوز کرنا چاہتے ہو. اپنے پروفیشن کو اس طرح سلیکٹ کیجئے گا جیسے آپ اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں. اگر آپ کسی بھی اسٹرگل کے اندر رہیں گے اور آپ کہیں گے کہ یار میں اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کر رہا ہوں، اور آپ اپنے آپ کو یوٹیلائز کرنے کی بات کرنے لگ جائیں گے، یعنی کہ زیادہ تر لوگ جو اکثر ہم دیکھتے ہیں جو جابس کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار ہم اپنے آپ کو یوٹیلائز کر رہے ہیں. آپ کو خود کو یوٹیلائز نہیں کرنا، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ایسا پروفیشن چوز کرنا ہے جہاں پر آپ ٹائم کو نہ دیکھو، جہاں پر آپ ایفرٹس کو نہ دیکھو، جہاں پر آپ انپٹس کو نہ دیکھو، بلکہ آپ کا ہر قدم جب آپ چیزوں کو اچیو کر رہے ہو تو وہ آپ کو ایک اور انرجی دے، ایک اور کک دے کہ یار یہاں پر میں نے اور پرفارم کرنا ہے، یہاں پر میں نے اور ٹرائی کرنی ہے، یہاں پر میری ایک اور ایفرٹ کی ضرورت ہے. آپ کو خود وہ بھوک محسوس ہو رہی ہو. آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو جب بھوک لگ رہی ہوتی ہے، آپ کے سامنے کھانا پڑا، وہ آپ کا وہ والا کھانا بھی پڑا ہوا جو آپ کو پسند نہیں ہے، اور وہ والی ڈش بھی پڑی ہوئی ہے جو آپ کو پسند ہے. تو آپ کون سی ڈش کھانا پسند کریں گے، اور کون سی ڈش آپ زیادہ کھائیں گے، اور کون سی ڈش پہ آپ کھاتے ہوئے آپ یہ سوچیں گے کہ یار یہ آپ پیک کروا کے بھی ساتھ لے جائیں. اب یہ والی چیز ہے، یہ والی چیز اگر آپ اپنے پیشن کو ساتھ لے کر چلو گے تو لیڈر آپ ہی ہیں. کوئی آپ کا ساتھ، کوئی آپ سے آگے نہیں نکل سکتا، کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ دوڑ نہیں ہے، یہ آپ کی اپنی ایفرٹس ہیں. دوڑ تب ہوتی ہے جب میں ایک طرف نہیں جانا چاہتا، میری منزل وہ نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ یار سب دوڑ رہے ہیں تو میں نے بھی دوڑنا ہے، تو یہ دوڑ ہو جاتی ہے. لیکن اگر میں اپنی منزل کا تعین خود کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ اس منزل کی طرف میں اکیلا جا رہا ہوں، لیکن میری اچیومنٹس مجھے انرجی دیں گی، میری ہر ایفرٹ مجھے انرجی دے گی. جہاں پر میری اچیومنٹس میں کہہ سکوں گا کہ یار آئی ایم لیڈر ان اٹ، آئی ایم آفرنگ سم تھنگ اندر فرام مارکیٹ، میں کچھ نیا آفر کر رہا ہوں. انوویشن، ہم ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ چینج ایجنٹ جو ہے نا وہ بیسک کور کانسیپٹ ہے. اگر آپ کسی بھی آرگنائزیشن کو چلانا چاہتے ہو، کسی بھی کمپنی کو چلانا چاہتے ہو، تو اس کے اندر ایک چینج ایجنٹ ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے، ایک انوویٹو پرسن ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگ
آج کسٹمر پش اسٹریٹجی کے اوپر ہم لوگ کام کر رہے ہیں. ہم پروڈکٹ کو جو ہے وہ کسٹمر تک پہنچاتے ہیں, اس کو بتاتے ہیں کہ یار اس میں یہ فائدہ ہے, اس فائدے کی وجہ سے آپ کو اس پروڈکٹ کی طرف آنا چاہیے. تو جب ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں تو ہمیں اپنی ان سکلز کے اوپر بھی کام کرنا ہے جہاں پر ہم اپنے آپ کو پش نہ کر رہے ہوں, بلکہ ہم خود پل ہو رہے ہوں ٹورڈز ایفرٹ, ہم خود پل ہو رہے ہوں ٹورڈز ڈوئنگ مور. تو ہمیں ان تمام چیزوں کے اوپر کام کرنا ہے جہاں پر لیڈرشپ سکلز جو ہیں وہ ہمارے اندر موجود ہوتے ہوئے ہم اس کو پریکٹس نہیں کر پاتے, ہم یہ نہیں جان پاتے کہ یار ان چیزوں کے اوپر کام کرتے ہوئے میں اور بہتر طریقے سے پرفارم کر پاؤں گا, میں اور بہتر ٹرائی کر سکوں گا. تو ان بیسک انگریڈینٹس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ لیڈرشپ سکلز کو جو ہے وہ پریکٹس کرنا چاہتے ہو, 3-4 چیزیں ہیں جس کو کمپلیٹ کر کے ہم اس سیشن کو یہاں پر کلوز کرتے ہیں. کہ سب سے پہلی چیز جو ہے نا, اگر آپ لیڈر بننا چاہتے ہو تو سب سے پہلی چیز آپ نے کیا کرنی ہے, آپ نے اپنے پاس سے لرن ایکسپیرینس جتنے بھی آپ نے چیزیں سیکھی ہیں ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے اور پاسٹ کو اڑا دینا کہ یار پاسٹ میں کیا ہوا وہ تعلق نہیں رکھتا, لیکن جو میں نے اس سے سیکھا, میں نے سیکھا کہ میں نے دوبارہ ٹرائی کرنی ہے, میں نے سیکھا کہ میں نے تھکنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے, میں نے سیکھا کہ میں نے ایک دفعہ دوبارہ ایفرٹ کرنی ہے, میں نے سیکھا کہ میں نے اور زیادہ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا ہے, میں نے سیکھا کہ میرا اخلاق جو ہے وہ میٹر کرتا ہے, میں نے سیکھا کہ میری ایفرٹ, میری ہیبٹس بہت بڑی میٹر کرتی ہیں, میری ہیبٹس ہی وہ چیزیں. اگر میں یہ کہوں کہ میری ہیبٹس کے تھرو, میری ایٹیٹیوڈ کے تھرو میں اپنی ان تمام منزلوں کو پا سکتا ہوں جس کا میں ڈریم دیکھتا ہوں, تو یہ غلط نہیں ہوگا. اگر ایک بندہ لیڈر بننا چاہتا ہے تو اس کو اپنی ہیبٹس کے اوپر کام کرنا چاہیے. کون سی ہیبٹس؟ سب سے امپورٹنٹ آپ کا اسکیجولائزنگ ہے. اسکیجولائز یور لائف. آپ اپنے لائف کے اندر اپنے ٹائم کو اسکیجولائز کیجیے, ایسے مت اس کو ویسٹ کیجیے کہ آپ نے دن گزارنا ہے, آپ نے اس کو اسکیجولائز کرنا ہے, آپ نے دیکھنا ہے کہ کس ٹائم آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے. ڈو وٹ از امپورٹنٹ ٹوڈے. آج جو امپورٹنٹ ہے, جن چیزوں کو آج آپ کو کرنا ضروری ہے اس کی طرف آئیں. جب آپ اس کی طرف آئیں گے تو آپ دیکھیں گے اور زیادہ آپ کی انرجی انہانس ہوگی, اور زیادہ آپ کی ایفرٹس انہانس ہوں گی, اور آپ چیزوں کو اچیو کر رہے ہوگے. اور جب اچیومنٹس آپ کی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی تو آپ کا لیڈرشپ سکلز آپ کو موٹیویٹ بھی کر رہا ہوگا, آپ کو ان پٹس بھی دے رہا ہوگا, آپ کی ایفرٹس بھی آپ کو آؤٹ پٹ دے رہی ہوں گی, آپ کی پروڈکٹیوٹی بھی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. اور یہی وہ لمحہ ہوگا جب آپ سوچیں گے کہ یار واقعی میں ایک لیڈر کی طرح سامنے آ سکتا ہوں, میں ٹرائی کر سکتا ہوں, اور بہتر طریقے سے آپ پرفارم کرنا شروع کر دو گے, اور بہتر ٹرائی دینا شروع ہو. اچھا, کسی پرابلم کی وجہ سے میرے پاس وہ کمنٹس نہیں آ رہے جو نور میم جو ہیں وہ کر رہی ہیں, لیکن میں نے ابھی ایک اور جگہ پر دیکھا جہاں پر ہمیں جو ہے وہ میں نے کمنٹ پڑھا. تو آپ لوگوں سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ ہم نے بہت زیادہ جو ہے نا پیمپر کر دیا اپنی کمنگ جنریشن کو. پیمپرنگ از سم تھنگ ایلس. ہم نے انہیں یہی نہیں کہا کہ آپ نے پروفیشنلی ٹرائی کرنا ہے, آپ نے ایفرٹس دینی ہے, آپ نے ان پٹس دینی ہے, آپ نے بالکل گراؤنڈ سے شروع کرنا ہے. جب ہم گراؤنڈ سے شروع کرنے کی بات کرتے ہیں نا, تو وہی وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جب ہم چیزوں کو لرن بھی کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے ایکسپیرینسز بھی ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں. اسی لیے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں, میرے جتنے بھی اسٹوڈنٹس, چاہے وہ بی ایس سی انجینئرنگ کے ہوں, چاہے وہ بی بی اے کے ہوں, چاہے وہ ایم بی اے کے ہوں, وہ جب بھی میرے سے پوچھتے ہیں کہ یار ہمیں جاب کی طرف کب جانا چاہیے, تو میں ہمیشہ ان کو کبھی یہ نہیں کہتا کہ کل, پرسوں, یا آپ کے سیکنڈ سیمسٹر کے بعد, تھرڈ سیمسٹر کے بعد. میں نے فرسٹ سیمسٹر کو بھی پڑھایا ہے, میں نے تھرڈ سیمسٹر کو بھی پڑھایا ہے, میں نے فورتھ سیمسٹر کو بھی پڑھایا ہے, میں نے انجینئرنگ کے سکس سیمسٹر کو بھی پڑھایا ہے. جس سے بھی میں نے بات کی ہے میں نے ہمیشہ صرف یہی کہا ہے کہ ٹوڈے از دا ڈے وین یو ہیو ٹو اسٹارٹ یور پروفیشنل لائف. یہ کیوں ہے؟ اگر ہم آج اپنی پروفیشنل لائف میں انٹر ہوتے ہیں نا, میں نے کیس اسٹڈی جو تھی وہ لکھی تھی اور وہ شیئر کی تھی اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. اس کا بیسک متن ہی یہ تھا کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ فرسٹ ایئر کے اندر آتا ہے یونیورسٹی کے اندر, اور وہ ہاسٹل کے اندر رہتا ہے. ٹھیک ہے جی, ہاسٹل میں سے وہ صبح اٹھتا ہے, یونیورسٹی جاتا ہے, اور واپس آ کر سو جاتا ہے. انجینئرنگ اسٹوڈنٹ ہے. ایک کیس یہ ہے کہ وہ آتا ہے اور سو جاتا ہے. اور دوسرا کیس یہ ہے کہ ایک بچہ آتا ہے, وہ صبح کالج جاتا ہے, اس کے بعد وہ کسی بھی الیکٹرانکس سے اس کا تعلق ہے, تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کو ایک پروجیکٹ ملا ہے اور اس نے اس پروجیکٹ کا سامان لینے جانا ہے. وہ ایک دکان پر جاتا ہے اور دکان پر جا کر وہ سامان خریدتا ہے. اب جس دکان سے وہ سامان خریدتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس کا اور بہتر طریقے سے کس طرح لرن کر سکتا ہوں اسے.
تو وہ اس ایک چیز کو کہتا ہے کہ یار میں نے اس میں لرن کرنا ہے، تو وہ اس دکاندار کو کہتا ہے کہ کیا میں آپ کے پاس یہاں پر جاب کر سکتا ہوں؟ دکاندار کہتا ہے ٹھیک ہے جی آپ یہاں پر آ جائیں. میں اس سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوتا کہ وہ مجھے کیا پے دے گا، بلکہ میں اس سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہوں کہ یہ مجھے یہاں پر رکھ لے گا. یہ ایکسپیکٹیشن ہے. میں وہاں جاتا ہوں ڈیلی، جا کر وہی تمام اکوپمنٹ میں اٹھاتا ہوں، وہی تمام جو ہے وہ چیزیں جو میں نے اپنے پروجیکٹ کے اندر لگانی ہوتی ہیں. اسٹوڈنٹس آتے رہتے ہیں، کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یار اس کی جو ہے وہ ساری چیزیں جو اس کے اندر آپ نے کرنی ہیں وہ آپ ہمیں کر کے دے دیں، آپ ہم سے جو ہے وہ چارج ایکسٹرا کر لیجئے گا. تو ان تمام چیزوں کو میں دیکھتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ یار 1 سال گزر جاتا ہے. 1 سال بعد اب وہ اسٹوڈنٹ جو ڈیلی ہاسٹل جاتا تھا، ہاسٹل سے اٹھتا تھا، یونیورسٹی جاتا تھا، لیکچر لیتا تھا اور پھر ہاسٹل جا کے سو جاتا تھا یا اپنا ٹائم جس طرح بھی گزارتا تھا اس میں، اور ایک اسٹوڈنٹ جو اپنی یونیورسٹی جاتا تھا، پھر ہاسٹل جاتا تھا، چینج کرتا تھا اور پھر جا کر اس شاپ کھڑا ہوتا تھا. 1 سال بعد وہ کتنا ایکسپیرینس، وہ کتنی انڈرسٹینڈنگ، وہ کتنا نالج، اس کا ڈفرینس زمین و آسمان سے جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوگا. اس کا ڈفرینس آپ اس کو دیکھ نہیں، آپ اس کو سیٹ نہیں کر سکتے کہ یار یہ ڈفرینس اس کا ہوگا. آپ نے بیسیکلی ان تمام اسٹوڈنٹ سے یہ بات کرنی ہے جو پروفیشنل لائف کی طرف آنا چاہ رہے ہیں یا آ سکتے ہیں. اس لیے میں سب سے پہلے فری لانسنگ کی بات کرتا ہوں کہ آپ کو بیسیکلی پتہ چل جائے کہ میری سکل سیٹ ہیں کیا، میں کن سکلز کے اوپر بہتر کام کر سکتا ہوں. تو ہمیں ان تمام سکلز کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے جہاں پر ہم لوگ پرفارم کر پائیں، جہاں پر ہمارے پاس ہاں جی آئی ڈونٹ نو دیر از سم سارٹ آف ٹیکنیکل ڈیفیکلٹی اینڈ وی آر بیک ود آور ٹاپک. تو آج کے سیشن سے صرف ہم ایک بات لے کر چلتے ہیں کہ ہم نے جس وقت بھی ہمیں لگے نا کہ یار اس ٹائم پر ہمیں اپنے پروفیشنل کیریئر کی طرف جانا چاہیے، اس ٹائم کو لازمی طور پر آپ ایکوائر کر لیں، اس ٹائم کے اندر پروفیشنل لائف کے اندر انٹر ہو جائیں. چاہے وہ آپ کی فری لانسنگ ہو، چاہے آپ کی وہ فزیکل ورک ہو. آپ ایسے ٹائم پر اگر انٹر ہوں گے نا جب آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے مارکیٹ سے ٹو پے یو، تو اس وقت آپ کو آفر کرنا پڑے گا ٹو آفر یور مارکیٹ سم تھنگ نیو، کچھ نیا، کچھ نئی چیز، کوئی ایسی چیز جس کے بارے میں مارکیٹ آلریڈی نہیں جانتی. تو آپ سے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے، لیکن اگر آپ اس ٹائم میں مارکیٹ میں انٹر ہو جاتے ہو جس ٹائم میں آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے مارکیٹ سے کہ وہ آپ کو کیا پے کرے گا، تو وہی وہ ٹائم ہوتا ہے جس کے اندر آپ مارکیٹ میں انٹر بھی ہو جاتے ہو اور پینیٹریٹ کر جاتے ہو. ہم ہمیشہ پرائسنگ اسٹریٹجی کے اندر یہ بات اسٹڈی کرتے ہیں کہ کنزیومر بیہیویئر کے اندر یہ ہے کہ آپ پرائسنگ اسٹریٹجی اس وقت وہ سیٹ کرتے ہو جس وقت آپ نے انٹر ہونا ہوتا ہے مارکیٹ کے اندر. آپ اسکیمنگ پرائسنگ اسٹریٹجی نہیں سیٹ کرتے، بلکہ آپ آفرنگ پرائسنگ اسٹریٹجی سیٹ کرتے ہو کہ جو آپ جس کے اندر مارکیٹ کے اندر پینیٹریٹ کر جاؤ، آپ کو لوگ جو ہے وہ اپنے رستے دینا شروع کر دیں. لوگ کہیں کہ یار یس ہی مے بی کیپیبل آف اٹ، لیٹس ٹرائی ہم. لوگ آپ کو ایفرٹس کرنے کے لیے جگہ دینا شروع کر دیں، لوگ آپ کو ٹرائی کرنے کے لیے جگہ دینا شروع کر دیں. تو وہ ٹائم ہے جہاں پر آپ نے اپنی ایفرٹس کو بھی منوانا ہے، جہاں پر آپ نے اپنی ان پٹس کے اوپر بھی کام کرنا ہے. آج اس سیشن سے صرف ہم ایک چیز لے کر چلتے ہیں کہ اگر آپ اپنے پروفیشنل لائف کو سٹارٹ کرنے لگے ہو تو آپ نے اس کو شروع کر دینا ہے، آپ نے اس کو آج ٹرائی کرنا شروع کر دینا ہے. آپ ہی وہ لیڈر ہو جس کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں. میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں، ہمارے تمام سیشنز کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ یو آر رسپانسبل اباؤٹ یور انوائرمنٹ، اونلی یو. صرف یہ میری بات ہے. اگر میں اپنے اوپر یہ بات لے کر جاؤں گا نا، اگر میں کہوں گا کہ یار میں نے چیزوں کو اچیویبل بنانا ہے، میری طرف جو لوگ دیکھ رہے ہیں میں نے ان کے لیے کام کرنا ہے، وہ تمام کمیونٹی کے لوگ. اسی لیے ہمیں کہا گیا تھا کہ ہم نے اپنے سے نیچے دیکھنا ہے تاکہ ہمیں نظر آئے وہ لوگ جو ہماری طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ تمام لوگ جن کے لیے ہم ہیلپ فل ہو سکتے ہیں، جن کے لیے ہماری ٹرائز میٹر کرتی ہیں. اگر ہم ٹرائی کریں گے، اگر ہم ایفرٹس ان پٹ کریں گے تو کل ہمارے طرف دیکھنے والے لوگ اور بہتر طریقے سے پرفارم کرنا شروع کر دیں گے، اور بہتر طریقے سے چیزوں کو لرن کرنا شروع کر دیں گے. ان کا زندگی کو دیکھنے کا نظریہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا، اور جتنا بہتر نظریہ ہوگا اتنا زیادہ ہمارا انوائرمنٹ پرفارم کر رہا ہوگا، اتنی زیادہ ہمارے انوائرمنٹ کی لرننگ بہتر ہو رہی ہوگی، اتنی زیادہ چینج کو ہم ایکسیپٹ کر رہے ہوں گے، اتنی زیادہ انوویشن کو ہم لوگ آفر کر رہے ہوں گے. تو ہمیشہ آپ نے اپنی طرف دیکھنا ہے، چاہے وہ آپ کی آرگنائزیشن ایز این کنٹری ہو، چاہے وہ آپ کی آرگنائزیشن ایز این کمپنی ہو.
کوئی بھی ملک ہے, کوئی بھی کمپنی ہے, کوئی بھی جگہ ہے جہاں پر آپ ہیں, آپ کیا چینج لے کر آتے ہیں اس ایک جگہ کے اندر, اس چینج سے میٹر کرتا ہے کہ وہ کل آپ کا کیسا ہوگا, آپ کے آنے والے لوگ کیسی زندگی گزاریں گے. اسی لیے ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنی رسپانسبلٹی ہم نے اٹھانی ہے کہ میں آج کیا کرتا ہوں اپنے انوائرمنٹ کے لیے, میں کتنی ایفرٹ کرتا ہوں. آپ لیڈر ہیں, آپ ہی وہ بندے ہیں جس کے پیچھے 50 لوگوں نے چلنا ہے, لیکن آپ کتنی ٹرائی کرتے ہیں اس ایک چینج کو لے کر آنے کے لیے, اس ایک ایفرٹ کو جو ہے وہ پریکٹس کرنے کے لیے. یہ آپ کی ایفرٹس ہیں, یہ آپ کی انپٹس ہیں جو میٹر کر رہی ہوتی ہیں, جو ٹرائز ہیں, جو آپ کی ڈوئنگ ہے کہ یار میں نے ایک اور دفعہ کوشش کرنی ہے, میں نے ایک اور دفعہ ٹرائی کرنا ہے, میں نے ایک اور پنچ دینا ہے, میں نے ایک اور دفعہ اٹھ کے دوبارہ کوشش کرنی ہے. یہ جو سوچ ہے نا, یہ آپ کو لے کر جاتی ہے آپ کی منزل کی طرف, آپ کی ٹرائز کی طرف. اور یاد رکھیے گا آپ ہی لیڈر ہیں. یہ بات میں اسی لیے بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ آج کا جو ہمارا سیشن تھا وہ لیڈر ان می کے اوپر تھا, اور آپ کے اندر لیڈر موجود ہے. آپ کے پاسٹ ایکسپیرینسز جتنے زیادہ کروشل ہوں گے, جتنے زیادہ ڈیفیکلٹ ہوں گے, اتنا زیادہ آپ کا ایکسپیرینس کاؤنٹ ہوگا. یہ بات یاد رکھیے گا. آج اگر آپ کی زندگی مشکل ہے تو یہ مت سوچیں کہ آپ کی زندگی مشکلوں میں گھری ہوئی ہے, بلکہ یہ سوچیں کہ کل آپ کا خوبصورت ہونے والا ہے, کیونکہ آپ ان مشکلوں سے ڈرتے نہیں ہیں, آپ ان مشکلوں کے ہوتے ہوئے رکتے نہیں ہیں, آپ ٹرائز کرتے رہتے ہیں. جتنا زیادہ کوشش کریں گے, جتنی زیادہ ٹرائی کریں گے, کل آپ کا بدلنے والا ہے. لیکن وہ صرف آپ کی کوشش سے ہے. اگر آپ نے اس کو کوشش کو اپنے ساتھ لے کر چلے, آپ نے اس ٹرائی کو ساتھ ایفرٹس کو لے کر چلے, تو آپ کا کل بدلے گا, آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا کل بدلے گا, اور آپ کی ایفرٹس جو ہیں وہ پے آف کر رہی ہوں گی, نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کے انوائرمنٹ کو بھی. اپنے اندر لیڈر کو پہچانیے, اپنے لیڈر کو جو ہے آئیڈینٹیفائی کیجئے, اپنی اسکل سیٹ کے اوپر کام کیجئے, کن کن چیزوں کے اوپر آپ کو آج کام کرنے کی ضرورت ہے ان کے اوپر کام کیجئے. آخر میں ایک بات کر کے آج کا سیشن ہم کلوز کرتے ہیں کہ صبح کا 8 بجے سے لے کر یہ جو 9, 10, 11 بجے تک کا ٹائم ہے نا, یہ 3 گھنٹے, اور شام کے 2 بجے سے لے کر 5 بجے تک یہ 3 گھنٹے, ان 6 گھنٹے کے اندر پورے دن کے اندر آپ اپنے آپ کو اسکیڈول کریں. باقی پورا دن جو مرضی کریں, آپ بالکل فری ہیں, لیکن 8 سے 3 گھنٹے آگے 11 بجے تک اور 2 بجے سے 5 بجے تک, یہ 6 گھنٹے آپ نے اپنے دینے ہیں اپنے مشن کو, اپنے پیشن کو, جو آپ کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں. اگر آپ نے اس ٹائم کو اسکیڈولائز کر لیا, آپ پورا دن جو بھی کرتے ہیں وہ میٹر نہیں کرتا, بلکہ آپ کے یہ 6 گھنٹے آپ کو وہ تمام چیزیں پے آف کریں گے جو آپ کرنا چاہتے ہو, جو آپ کا پیشن ہے, جس کی طرف آپ ٹرائی کرتے ہو, جس کی طرف آپ کوشش کرتے ہو, جس کی طرف آپ ڈریم دیکھتے ہو. اسکیڈولائز کریں, اپنے ڈاکومنٹس بنائیں, لکھیں, جو بھی کچھ آپ سوچتے ہیں اپنی زندگی میں کرنے کے لیے اس کو لکھیں, اور اس کو جو ہے پریکٹس کریں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی بہتر بھی ہوگی, آپ کی پرفارمنس بھی بہتر ہوتی جائے گی, آپ کی پروڈکٹیوٹی بھی بہتر ہوتی جائے گی, اور لیڈر ان یو ول بی الائیو right away, right today. It's Umar Usman signing out from the platform of I am. Let's grow together. Thank you all. Assalamu alaikum.